الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، اور غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے علاقہ کی خوبصورت تعمیر ہونے والی اس مسجد میں آپ حضرات سے ایک اہم عنوان پر گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ بارگاہ خداوند قدوس میں دعا گو ہوں، خلاق عالم مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ اور ہم سب کو حق بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔
عنوان ہے تحفظ ختم نبوت۔ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ اور ختم نبوت کا تاجدار کون ہے؟ سلسلہ نبوت کا اختتام کس پر ہوا ہے؟ تاج ختم نبوت کس کے سر پر سجا ہے؟ سلسلہ نبوت ختم کیوں ہوا ہے؟ جب سلسلہ نبوت ختم ہوا تو قیامت تک آنے والوں لوگوں کی رہنمائی کیسے ہوگی؟ یہ وہ باتیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے، اور اس دور کے لحاظ سے چونکہ ختم نبوت پر وار کرنے والے بہت سارے طبقات اپنی سازشوں، غلاظتوں، بدماشیوں اور بدقماشیوں سے مختلف ہیلے اور بہانوں سے، مختلف زاویوں سے حملہ آور ہیں، تو ختم نبوت کے تحفظ کرنے والے اور پہرا دینے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے عمل سے اور اپنے عشق اور محبت سے ان کا راستہ روکے۔ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ میری آپ سے گزارش ہوگی، بالخصوص یہاں تشریف فرما علماء کرام، طلباء اعظام اور عوام و خواص سے میری یہ درخواست ہوگی کہ آپ جب بھی نبی مکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیں تو نام لینے سے پہلے یہ کہیں آخری نبی۔ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ایک طرف نام لینے کا ثواب ملے گا اور دوسری طرف عقیدہ بتانے کا ثواب ملے گا۔ تو آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے پہلے کہیں گے خاتم النبیین، کہیں کہیں گے آخری نبی، آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ہر سننے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ حضور آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی اور نبی۔ آپ کے ذہنوں میں ایک سوال آ رہا ہے، جو سوال آپ کی پیشانیوں پہ مجھے نظر آ رہا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب حضور ہیں ہی آخری نبی، پھر یہ کہنے کی ضرورت کیوں ہے کہ خاتم النبیین
یا آخری نبی ہم کیوں کہیں؟ جب ہیں ہی آخری نبی پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا اور آپ کے بعد کسی اور کو نبی مانتا ہے، اور وہ نبی مان کر مرزا قادیانی کا نام لیتا ہے کہ یہ نبی تھا یا یہ نبی ہے یا کوئی اور نبی آ سکتا ہے، تو اس کا جواب دینے کے لیے آپ نام لینے سے پہلے ہی اپنے عقیدے کا اظہار کر دیں اور اظہار کر کے کہیں کہ حضور خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کسی نبی کا تصور بھی ہو سکتا، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی باور کرا دیں کہ جو آدمی حضور کے بعد کسی اور کو نبی مانے وہ نبی کی امت میں سے نہیں ہے، مسلمان، مومن، ایماندار، اسلام کا علم بردار مومن ہو سکتا؟ مومن ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے حضور کو رسول ماننے کے ساتھ ساتھ ختم الرسل بھی ماننا ہوگا، ورنہ ایمان بچ سکے گا۔ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل سے تصدیق کرتا ہے، بتاؤ مسلمان ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ ہو گیا۔ ایک آدمی مسلمان کے گھر میں ہی پیدا ہوتا ہے اور بچپن سے یہ کلمہ پڑھا چلا آ رہا ہے، یہ مومن ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک آدمی اپنے سر پر پٹی لگا کر اس کلمے کا اظہار کر رہا ہے تصدیق اور اقرار کے ساتھ، یہ مومن ہوا یا نہیں ہوا؟ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کہتا ہے کہ کلمہ تو میں یہی پڑھتا ہوں، قرآن بھی یہی مانتا ہوں، حدیثیں بھی یہی مانتا ہوں، مسجد بھی اسی طرح بناتا ہوں، عبادت خانہ بھی ایسے ہی قائم کرتا ہوں، آذان بھی اسی طرح دیتا ہوں، لیکن حضور کو آخری نبی نہیں مانتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ مسلمان رہے گا؟ علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ بتا دیں مسلمان رہے گا؟ اس نے کیا کیا ہے؟ کہتا ہے وہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، اس لیے وہ مسلمان۔ کہنے والا کہتا ہے بھائی قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، مسجد بناتا ہے، مدرسہ چلاتا ہے، عبادت کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، خوبیاں ہیں، صفتیں، اوصاف اچھے، کمالات اچھے، غریبوں پر خرچ کرتا ہے، فلاحی کام کرتا ہے، رفائی کام کرتا ہے، عبادت میں آگے آگے ہوتا ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، غازی ہے، دیندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ساری خوبیاں ہے، مگر ایک بات ہے کہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتا۔ جواب آتے ہیں ساری خوبیاں اس ایک بات کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے، ان ساری خوبیوں کی وجہ کے ہونے کے باوجود بھی وہ مسلمان مولانا صاحب آپ بڑے سخت ہو، آپ خواہ مخواہ لوگوں کو کافر بناتے ہو، اچھا خاصا بندہ ہے، بڑی طرز سے بڑی خوبصورتی سے کلمہ پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، کمال ہو جاتی ہے، آپ بڑے سخت ہو، آپ پھر بھی کہتے ہو مسلمان نہیں ہیں۔ میں نے کہا نہیں، مسلمان ہونے کے لیے حضور کو آخری نبی ماننا پڑے گا۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں داخل ہونے کا ایک ہی رستہ ہے اور خارج ہونے کے بہت سارے رستے ہیں۔ جس دروازے کو چھیڑ دیا، جہاں سے گزرے گا، اگر وہ غلط ہوگا تو باہر نکل جائے گا۔ اس لیے حضور آخری نبی ہے۔ یہ عقیدہ بتانا کیوں ضروری ہے؟ قرآن نے بھی کہا خاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں۔
حدیث نے بھی کہا آپ آخری نبی ہیں، قرآن نے کہا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو کچھ آپ پر نازل ہوا اور آپ سے پہلے لوگوں پر نازل ہوا، من بعدک نہیں کہا، یعنی آپ کے بعد کچھ نازل تب ہوگا جب کوئی نبی آئے گا، کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے، جو کچھ نازل ہونا ہے آپ پہ ہی ہونا ہے۔ لہذا اس سے بھی پتہ چلا کوئی اور نبی، اگر کوئی یہ نہ کہتا کہ کوئی اور نبی ہے تو یہ بتانے کی ضرورت، لیکن جب کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ حضور کے بعد بھی نبی ہے اور کسی عام آدمی کو نبی بنا دیا، تو امت نے متفقہ فیصلہ کر دیا کہ اس کو نبی جو مانا جا رہا ہے، یہ نبی تو کیا ہوگا، جو اس کو نبی کہہ رہا ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ اگلی بات، حضور کے بعد نبی کوئی کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیوں نبی نہیں ہے؟ آدم کے بعد ہیں، نوح کے بعد ہیں، یعقوب کے بعد ہیں، اسحاق کے بعد ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہیں، یونس علیہ السلام کے بعد ہیں، اور جناب یحییٰ علیہ السلام کے بعد ہیں، اور جناب ایوب علیہ السلام کے بعد ہیں، یوسف علیہ السلام کے بعد ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی اور کیوں نہیں؟ حضور کے علاوہ پہلے نبی آتے تھے، اب کیوں نہیں آتے؟ پہلے رسول آتے تھے، اب کیوں نہیں آتے؟ 63 ٹون کے لوگوں، جملہ آپ کو دے کر جا رہا ہوں، پہلے نبی آتے تھے، ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، اس لیے کہ نبی کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن جب حضور آ گئے اب کسی نبی کی ضرورت باقی ہی نہیں رہی ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اب ضرورت باقی، یہ تعلیمات ہی ایسی ہیں، یہ ذات ہی ایسی ہے، ان کی صفات ہی ایسی ہیں، ان کے کمالات ہی ایسے ہیں، ان میں خوبیاں ہی ایسی ہیں، ان کی اللہ نے عظمت ہی ایسے بنائی ہے، انہیں صرف نبی نہیں بنایا، خاتم النبیین بنایا، صرف رسول نہیں بنایا، ختم الرسل بنایا، صرف نبی نہیں بنایا، امام الانبیاء بنایا، صرف نبی نہیں بنایا، نبیوں کا تاجدار بنایا، کائنات میں سب سے مقدس بنایا، محترم بنایا، محتشم بنایا، سارے نبیوں کے کمال ان میں رکھ دیے، سارے نبیوں کے اوصاف ان میں رکھ دیے، سارے نبیوں کی خوبیاں ان میں رکھ دی، سب کا علم ان میں رکھ دیا، سب کی حکمتیں ان میں رکھ دی، سب کی شریعتوں کو ملا کر ان کو شریعت دے دی، انہیں سب کا امام بنا دیا، مقتدا بنا دیا، پیشوا بنا دیا، انہیں قرآن دے دیا، انہیں کتاب دے دی، لا ریب کتاب دے دی، لاجواب کتاب دے دی، انہیں امت دے دی، کتاب بھی آخری دی، امت بھی آخری دی، کلام بھی آخری دیا، پیغام بھی آخری دیا، نبوت بھی آخری دی، رسالت بھی آخری دی، عظمت بھی انتہا کی دی، بلندی بھی انتہا کی دی، انہیں ایسا بنا کر بھیجا کہ ہر چیز ان کی چن کر دی ہے، اور ہر چیز کمال کی دی ہے، جو پہلوں کو نہیں ملی وہ انہیں ملی ہے، جو کسی اور کو نہیں ملی وہ انہیں ملی ہے، جو شان انہیں ملی وہ شان کمال والی، جو مقام انہیں ملا وہ مقام کمال والا، جو مکان انہیں ملا وہ مکان کمال والا، جو شہر انہیں ملا وہ شہر کمال والا، جو حسب انہیں ملا وہ حسب کمال والا، جو نسب انہیں ملا وہ نسب کلام والا، جو نبوت انہیں ملی وہ نبوت کمال والی، جو رسالت انہیں ملی وہ رسالت کمال والی، جو جناب رونق ملی وہ رونق کمال والی، جو جناب احساس ملے وہ احساس کمال والے، جو صفات ملی وہ صفات کمال والی، جو زمانہ ملا وہ زمانہ کمال والا، جو وطن ملا وہ وطن کمال والا، جو گھر ملا وہ گھر کمال والا، جو قبلہ ملا وہ قبلہ کلام والا کمال والا، جو کتاب ملی وہ کتاب کمال والی، جو شریعت ملی وہ شریعت کمال والی، جو سنت ملی وہ سنت کمال والی، ہر چیز انہیں خدا نے چن کر دی ہے، نبی عام نہیں بنایا، امام الانبیاء بنا کر ختم نبوت کا اعزاز ان کے سر پر سجا دیا ہے، وہ کمالات دے دیے، قیامت تک اب کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی
بھئی ایک چیز کسی جگہ پہ تب بنے یا تب آئے جب اس کی ضرورت ہو. جب یہاں مسجد ہے پڑوس میں مسجد کی ضرورت نہیں ہے. یہاں امام ہے دوسرے امام کی ضرورت نہیں ہے. خطیب ہے دوسرے خطیب کی ضرورت نہیں ہے. پہلے ہے رسول کی رسالت موجود ہے, ضرورت نہیں ہے. جب پہلا نبی جاتا تھا دوسرا نبی اس کی تائید اور تصدیق کے لیے آیا کرتا تھا اور اس کی شریعت کیا کی بات کیا کرتا تھا. لیکن اب نبی آنے کے بعد کسی نبی کی تصدیق اور تائید کی ضرورت نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں ہے؟ میں نے جو کہا اب کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں ہے. ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے کہ پہلے نبیوں کے بعد اور نبی بھی آئے تھے لیکن پہلے نبی کی بات بھی ختم ہو گئی, دوسرے نبی کی بات بھی ختم ہو گئی, پہلے نبی کی کتاب بھی باقی نہیں رہی, دوسرے نبی کی کتاب بھی باقی نہیں رہی, پہلے نبی کی سنت بھی باقی نہیں رہی, دوسرے نبی کی سنت بھی باقی نہیں رہی, پہلے نبی کا پیغام بھی باقی نہیں رہا, دوسرے نبی کا پیغام بھی باقی نہیں رہا. 1.25 لاکھ نبی آ گئے اور 1.25 لاکھ نبیوں میں آخر میں جناب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے زمانے تک جتنے نبی آئے تھے کسی نبی کی شریعت باقی نہیں رہی اور کسی نبی کا پیغام باقی نہیں رہا. وہ سارے ہی مٹتے چلے گئے اور کتابیں تحریف ہوتی چلی گئی اور تبدیل ہوتی چلی گئی اور پیغام میں رد و بدل کر دیا گیا. ان کے لائے ہوئے نظام کو مٹانے کی کوشش کی گئی اور خلط ملط کر دیا گیا. اس لیے دوسرے نبی کی ضرورت باقی رہی تھی. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے آ کر پیغام دیا جو کلمہ رسول اللہ نے پہلے دن پڑھا تھا 63 ٹون کے لوگوں, آج آپ وہی کلمہ پڑھ رہے ہو جو کتاب جناب اس غار سے لے کر یعنی غار ہرا سے لے کر وہ آئے تھے. آج بھی آپ وہی کتاب پڑھ رہے ہو. مسجد نبی میں جو نماز پڑھی تھی آج آپ وہی نماز یہاں پر پڑھ رہے ہو. جو اذان بیت اللہ کے چھت پر چڑھ کر دی تھی آج وہی اذان آپ بھی دے رہے ہو. نبی کی جو سیرت اس وقت تھی اس سیرت کے جملے آج بھی محفوظ ہیں. پیغمبر کی جو ادائیں اس وقت تھی وہ ادائیں آج بھی ہیں. نبی نے جو فرمان جاری کیا تھا وہ فرمان آج بھی ہے. رسول نے جو پیغام دیا تھا وہ پیغام آج بھی ہے. آقا نے جو تبلیغ کی تھی وہ تبلیغ آج بھی ہے. آقا نے جو جملے کہے تھے وہ جملے آج بھی ہیں. آقا جس رفتار سے چلے تھے وہ رفتار آج بھی ہے. آقا نے جو کلام کیا تھا وہ کلام آج بھی ہے. آقا نے جو نشاندہی کی تھی وہ نشاندہی آج بھی ہے. حضور نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ پیشن گوئی آج بھی ہے. حضور نے جو تعریف کی تھی وہ تعریف آج بھی ہے. حضور نے جو رشتہ کیا تھا وہ رشتہ آج بھی ہے. پیغمبر نے جو رشتہ دیا تھا وہ رشتہ آج بھی ہے. نبی کے جو نام تھے وہ نام آج بھی ہے. پیغمبر کے جو اوصاف تھے وہ اوصاف آج بھی ہے. حضور کی جو خوبیاں تھی وہ خوبیاں آج بھی ہے. پیغمبر نے جو تبلیغ کی تھی وہ تبلیغ آج بھی ہے. نبی نے جو جہاد کیا تھا وہ جہاد آج بھی ہے. حضور نے جو تلاوت کی تھی وہ تلاوت آج بھی ہے. حضور نے جو قرآن پڑھا تھا وہ قرآن آج بھی ہے. آقا نے جو سجدے کیے تھے وہ سجدے آج بھی ہے. حضور نے جو قیام کیا تھا وہ قیام آج بھی ہے. آقا نے جو رکوع کیا تھا وہ رکوع آج بھی ہے. آقا جس طرح چلے تھے وہ چال آج بھی ہے. آقا جیسے بولے تھے وہ انداز آج بھی ہے. آقا نے جو بتایا تھا وہ کلام آج بھی ہے. آقا کی جو سنت تھی وہ آج بھی ہے. آقا کی جو شریعت تھی وہ آج بھی ہے. آقا کی جو باتیں تھی وہ آج بھی ہے. آقا کی جو نعتیں تھی وہ آج بھی ہے. آقا کی جو راتیں تھی وہ آج بھی ہے. پیغمبر نے جو کہا تھا وہ آج بھی ہے. نبی نے جو بتایا تھا وہ آج
آج بھی ہے. حضور نے جو لکھوایا تھا وہ آج بھی ہے. حضور نے جو پڑھایا تھا وہ آج بھی ہے. حضور نے جو سکھایا تھا وہ آج بھی ہے. حضور نے جو دیا تھا وہ آج بھی ہے. حضور کا جو فیض تھا وہ آج بھی ہے. حضور کی جو تعلیمات تھی وہ آج بھی ہے. نبی کی جو تاثیر تھی وہ آج بھی ہے. نبی کا جو اثر تھا وہ آج بھی ہے. نبی کی نبوت کا جو اعلان تھا وہ آج بھی ہے. پیغمبر نے جو جو پڑھایا تھا وہ آج بھی ہے. جو جو سکھایا تھا وہ آج بھی ہے. جو جو لیا تھا وہ آج بھی ہے. جو جو آگے دیا تھا وہ آج بھی ہے. اور توجہ کر 63 ٹون کے مسلمان وہ آج بھی ہے. وہ بدلا نہیں ہے, وہ بڑا نہیں ہے, وہ گھٹا نہیں ہے. وہ کب ہوا اس پر گرد نہیں آئی, گرد و غبار نہیں آیا. وہ چھپا ہوا نہیں ہے, وہ منظر سے غائب نہیں ہے, وہ ناقابل عمل نہیں ہے, وہ موجود, وہ غیر محفوظ نہیں ہے, وہ کسی غار میں نہیں ہے, وہ کسی جگہ چھپا ہوا نہیں ہے, وہ کسی جگہ غیر حاضر نہیں ہے. وہ تعلیمات کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس تعلیمات کو لے کر کوئی بھاگا نہیں ہے. اس تعلیمات کو لے کر کسی نے چھپایا نہیں ہے. اس تعلیمات کو لے کر کسی نے دبایا نہیں ہے. وہ اس وقت سے ہے جو مکہ میں تھا آج یہاں بھی ہے, جو مدینہ میں تھا آج یہاں بھی ہے, قسطنطنیہ میں بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے, برطانیہ میں بھی ہے, یورپ میں بھی ہے, عراق میں بھی ہے, شام میں بھی ہے, لبنان میں بھی ہے, افغانستان میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے. ہر شہر ہر کونے میں وہ بات آج بھی موجود ہے جو حضور کے زمانے میں بات تھی یا حضور نے بتائی تھی. یہی تو وجہ ہے جس پر میں نے کہا نبی کی ضرورت نہیں رہی. ضرورت تب ہوتی ہے جب بات آگے نہیں پہنچتی, جب نبی کی بات محفوظ ہو کے دنیا تک پہنچ جائے. صدیوں بعد بھی ویسے ہی رہے, سالوں بعد بھی ایسے ہی رہے, 1000 سال بعد بھی ویسے ہی رہے. 14 صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی ویسے ہی موجود ہے. تو اب کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور آخری نبی ہے. بات سمجھ آئیے. میں نے سوال اٹھائے پھر ان سوالوں کے جواب دیے. کسی نبی کی ضرورت ہی ماننا نہ ماننا بات کی بات ہے, آنا نہ آنا اب اس کا تصور ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت ہی نہیں ہے. میں محبت کی دنیا میں تھوڑا آگے چلنا چاہتا ہوں. میرے اگلے جلسے کے جو منتظمین ہیں مجھے دیکھ کر کہہ رہے ہیں آگے بھی جانا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ آگے بھی جانا ہے. اس لیے میری گفتگو کی تمہید کو دیکھ کر وہ سمجھیں شاید 12 یہی بج جائے. آپ کی توجہ ہے؟ غیر حاضر تو نہیں ہوں؟ پوری توجہ ہے. نبیوں کے بعد نبی آتے رہے, رسولوں کے بعد رسول آتے رہے, پیغمبروں کے بعد پیغمبر آتے رہے, سلسلہ نبوت چلتا رہا. حضور آئے, سلسلہ نبوت ختم ہو گیا. حضور آئے, سلسلہ نبوت ختم ہو گیا. آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر ساقی کوثر شاف محشر جانے جہاں محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین رات العاشقین امام الاولین امام المرسلین ہادی عالم ہادی کل رحمت کا مجسم رحمت کا پیکر حسن کائنات جلال کائنات جمال کائنات روب کائنات دبدبہ کائنات خوبی کائنات عظمت کائنات بلندی کائنات رفعت کائنات وجود کائنات مقصود کائنات مطلوب کائنات آمنہ کے لال ابو بکر عمر عثمان حیدر کے پیغمبر رقیہ زینب ام کلثوم اور فاطمہ کے ابا حسنین کے نانا آئے, سلسلہ نبوت ختم ہو گیا. محمد مصطفیٰ
یارو ایمانداری سے بتاؤ، ناموں میں مزہ آتا ہے نہیں آتا؟ ہائے 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 ہائے، جملہ کہنے لگا ہوں، جس کے نام سننے میں اتنا مزہ آتا ہے اس کے دیدار میں کتنا مزہ آتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ جس کے ناموں میں اتنی تسکین ہے اس کے چہرے میں کتنی تسکین ہوگی۔ جو یہ نام سنے وہ اس کی بلندی پہ جاتا ہے، جو وجود دیکھے وہ کتنی بلندی پہ جاتا ہوگا۔ حضور کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، کلمہ موجود ہے نہیں؟ روزہ موجود ہے نہیں؟ حج موجود ہے نہیں؟ سنت موجود ہے یا نہیں؟ قرآن موجود ہے یا نہیں؟ آیاتیں موجود ہیں یا نہیں؟ نبی کی سیرت موجود ہے یا نہیں؟ صورت موجود ہے یا نہیں؟ فضیلت موجود ہے یا نہیں؟ منقبت موجود ہے یا نہیں؟ حضور کی شان معلوم ہے یا نہیں؟ مقام معلوم ہے یا نہیں؟ قرآن کے الفاظ معلوم ہے یا نہیں؟ شریعت پوری موجود ہے یا نہیں؟ کلمہ ویسے ہی ہے یا نہیں؟ اور بتاؤ اذان پوری ہے یا نہیں؟ پوری ہے؟ کلمہ پورا ہے؟ ادھورا تو نہیں تھا؟ نبی کی ضرورت تب پڑتی جب کلمہ مٹ رہا ہوتا۔ پوچھنا چاہتا ہوں، حضور آئے تو اکیلے، آگے بڑھے تو ابو بکر، مکہ میں آئے تو اتنے سو، مدینہ میں گئے تو اتنے سو، بدر میں گئے تو 313، احد میں گئے تو زیادہ، خیبر میں گئے تو اور زیادہ، حنین میں گئے تو اور زیادہ، حجۃ الوداع کے موقع پہ آئے تو اور زیادہ۔ بڑے ہیں یا گھٹے ہیں؟ حضور جب دنیا سے گئے مسلمانوں کی تعداد 1.25 لاکھ ہے، آج گن سکتے ہو؟ بڑے ہیں یا گھٹے ہیں؟ بھائی حضور تو نہیں ہے، حضور کے جانے کے بعد مسلمان بڑے ہیں یا نہیں بڑے؟ تعداد بڑی ہے یا نہیں بڑی؟ فتح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ فتوحات ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ علاقے فتح ہوئے یا نہیں ہوئے؟ پہاڑوں تک کلمہ پہنچا یا نہیں پہنچا؟ سمندروں تک پہنچا یا نہیں پہنچا؟ بستیوں تک پہنچا یا نہیں پہنچا؟ محلات تک گیا یا نہیں گیا؟ پوچھنا چاہتا ہوں، روم فتح ہوا یا نہیں ہوا؟ فارس فتح ہوا یا نہیں ہوا؟ قسطنطنیہ تک پہنچے یا نہیں پہنچے؟ کابل تک آئے یا نہیں آئے؟ پشاور تک آئے یا نہیں آئے؟ پہاڑوں کی بلندی پہ گئے یا نہیں گئے؟ تبلیغ چلی یا نہیں چلی؟ قرآن بڑھا یا نہیں بڑھا؟ کتاب میں آیا یا نہیں آیا؟ پڑھایا گیا یا نہیں پڑھایا گیا؟ حکمت بتائی گئی یا نہیں بتائی گئی؟ تزکیہ بتایا گیا یا نہیں بتایا گیا؟ بھائی حضور موجود نہیں تھے، حضور پردہ کر گئے، حضور رخصت ہو گئے، اسلام کی عمارت آگے بڑھی یا نہیں بڑھی؟ پوچھنا چاہتا ہوں، پرچم اسلام بلند ہوا یا نہیں ہوا؟ نبی نہیں ہے، حضور چلے گئے، حضور چلے گئے، نبی نہیں ہے۔ 23 سالہ مدت میں 1.25 لاکھ بنا کر چلے گئے، 23 سالہ مدت میں 1.25 لاکھ بنا کر چلے گئے، رخصت ہو گئے، اب نبی نہیں ہے۔ دین آگے بڑھا یا نہیں بڑھا؟ آؤ دنیا بھر کے لوگوں، میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، بتاؤ حضور کے جانے کے بعد دین گھٹا ہے یا بڑھا ہے؟ او 3 کہنے والے، صرف 3 کہنے والے، بے ایمان، مردود، شقی القلب، غلیظ ترین۔ تو کہتے 3 رہ گئے تھے، اس کا مطلب تو نے گھٹایا ہے۔ تو نے نبی کے بعد نبی کی محنت کو گھٹایا ہے، تو نے نبی کے جانے کے بعد نبی کی تعلیمات کو گھٹایا ہے، نبی کے شاگردوں کو گھٹایا ہے۔ ہم گھٹاتے نہیں، ہم پورے بتاتے ہیں۔ جو نبی کی تعلیمات کو گھٹائے یہ نبی کا دشمن ہے یا نہیں ہے؟
جو نبی کے شاگردوں کو بزدل بتائے یہ نبی کا دشمن ہے یا نہیں ہے؟ جو نبی کے شاگردوں پر الزام لگائے یہ پیغمبر کا دشمن ہے یا نہیں ہے؟ جو نبی کی ازواج کو برا کہے یہ نبی کا دشمن ہے یا نہیں ہے؟ جو نبی کے اصحاب کو برا کہے یہ نبی کا دشمن ہے یا نہیں ہے؟ تو تین بتا کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ ابھی ضرورت باقی تھی، اور میں 1.25 لاکھ کو کھڑا کر کے بتانا چاہتا ہوں اب ضرورت باقی ہی نہیں ہے۔ میں نبی کی تعلیم میں اتنا اثر سمجھتا ہوں، اتنی تاثیر سمجھتا ہوں، اتنی عظمت سمجھتا ہوں، جس پر نگاہ پڑ گئی، جس پر نظر پڑ گئی، جس سے پیار کر لیا، ساری دنیا بدل سکتی ہے۔ محمد کی نگاہوں میں جو آ گیا وہ نہیں بدل سکتا۔ میں نبی کی شان بتا رہا ہوں، حضور کی عظمت بتا رہا ہوں، ختم نبوت بتا رہا ہوں۔ کسی نبی کی ضرورت نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی معصوم کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے معصومیت بھی ختم ہے، نبوت بھی ایک طبقہ نبی لیے پھرتا ہے، ایک طبقہ معصوم لیے پھرتا ہے، دونوں طبقے سرگرداں ہیں۔ اور ابھی کچھ دن پہلے ایک بندہ کہہ رہا تھا ہمیں قادیانیوں سے کوئی مسئلہ نہیں، آپ میں سے سنا ہوگا کسی نے؟ میں نے کہا ہمیں پہلے پتہ تھا تمہیں کیا مسئلہ، بھائیوں کا بھائیوں سے کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ کہتے کوئی یہ بنے کوئی وہ بنے کوئی یہ بنے، ہمیں کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ تمہیں کیا غرض ہے؟ تم انہی میں سے ہو، وہ تم میں سے ہیں۔ آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا دین بتاتا ہے یہ تین نہیں تھے۔ آج دنیا بھر میں گونجتی ہوئی آذانوں کی آواز بتا رہی ہے، ہائے 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 سبحان اللہ۔ آج پوری دنیا میں بنی ہوئی مسجدیں، ممبر، محراب، حدیث کی کتابیں، الفاظ، جملے، قرآن کی تلاوتیں، قرآن کی کلاسیں، قرآن کے مدرسے، قرآن کے مطابق قرآن کی آیتیں، مسجد کی دیواریں، ممبر، محراب بتا رہے ہیں یہ صرف تین نہیں تھے، نبی کے پاس جو آئے وہ سارے تھے۔ صرف تین وہ سارے تھے، اور اتنے تھے کہ دنیا میں پھیل گئے، قافلہ بڑھتا ہی گیا، ایک علاقہ دوسرا علاقہ، ایک شہر دوسرا شہر، ایک قصبہ دوسرا قصبہ، چراغ سے چراغ جلتا گیا، دل سے دل ملتا گیا، قافلہ در قافلہ چلتا گیا۔ اسی کو قرآن نے کہا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ تین کو کوئی فوج کہتا ہے؟ تین کو کوئی فوج کہتا ہے؟ دو کو کوئی فوج کہتا ہے؟ 4 5 کو کوئی فوج کہتا ہے؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تیرا جواب میں کیا دوں؟ قرآن نے پہلے دے دیا، قرآن کو پتا تھا کوئی یہاں کر اتنے پر کھڑا ہو کر فتنہ پھیلائے گا، اس لیے محبوب کو کہہ دیا تیرے پاس آنے والے 2 4 5 نہیں ہیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ فوج در فوج ہے۔ قرآن نے اسی کو کہا اولئک حزب اللہ، حزب اللہ، حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج ہے۔ یہ جنہیں اللہ کی فوج کا وہ تین نہیں تھے۔ یہ کیسے فوج ہے؟ پہلے فوج تھی اور پھر ساری ختم ہو گئی اور 3 رہ گئے۔ شیعہ جوانوں، میں پھر تم سے مخاطب ہوں، مجھے بار بار تمہارا خیال آتا ہے، میں ہر بار تم سے مخاطب ہوتا ہوں، اپنے بڑوں کے جھوٹ کو پکڑو، بڑوں کے جھوٹ کو پکڑو، ان کی بات سننے کے بعد پھر قرآن پڑھو۔ قرآن، میں تمہیں اپنی بات نہیں کہتا کہ میری بات مانو، قرآن پڑھو۔ اور جب تم اپنے بڑوں کے سامنے قرآن کی بات کرتے ہو وہ کہتے ہیں یہ اصلی نہیں ہے۔ یہ بات وہ کیوں کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر یہ بتا دیا اصلی ہے ان کا جھوٹ پکڑا جائے گا۔
دجل پکڑا جائے گا، فریب پکڑا جائے گا، غلط کاری پکڑی جائے گی، فرقہ واریت پکڑی جائے گی، اور دہشت گردی پکڑی جائے گی، تخریب کاری پکڑی جائے گی، رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں گے جب قرآن کی بات ہوگی۔ اس لیے قرآن نے کہا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، صرف فوج کہہ کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ کامیاب فوج کا۔ صرف فوج نہیں کہا، کیا کہا؟ اونچی یار اونچی، اور محبت سے کہو کیا کہا؟ کیا کہا؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ تیرا بڑا تجھے کہتا ہے صرف 3 رہ گئے تھے اور کائنات میں سب سے بڑا مجھے کہتا ہے یہ فوج در فوج بن گئے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ محبتوں کی بات یہاں ملے گی، نفرت کسی نے سننی ہے وہاں ملے گی۔ 3 رہ گئے تھے، 33 نفر، پتہ نہیں اللہ کا عذاب کیوں نہیں آیا۔ خدا کی قسم کبھی کبھی ڈرتا ہوں اس ملک پہ عذاب نہ آ جائے۔ ان مقدس ہستیوں کی توہین، ان مقدس لوگوں کی توہین، ان کے ایمان کی نفی جن کی ایمان کی بات قرآن نے کی، ان کے ایمان پر حملہ جنہوں نے ایمان نبی سے براہ راست سیکھا، ان کی توہین جو رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھے، انہیں برا بلا کہتے ہو ظالمہ جس نے نبوت کو کندھوں پہ اٹھایا، اسے برا کہتے ہو جس کے لیے رسول کے ہاتھ اٹھے، اسے برا کہتے ہو جو نبی کے گھر میں 2 مرتبہ دولہا بن کے گیا۔ آسمان نہیں ٹوٹا، زمین نہیں پھٹی، پتھر نہیں برسے، عذاب سے ڈرو، عذاب سے۔ اور کوئی بات نہیں، اللہ نے ڈیل دی ہوئی ہے، تمہیں رب عذاب میں ضرور پکڑے گا، خدا کی قسم ضرور پکڑ میں آؤ گے۔ یہ ہو نہیں سکتا محمد کریم کے یاروں کو برا کہو اور تمہاری قبر میں سانپ اور بچھو نہ آئے، ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ کوئی صحابہ کی توہین کرے اور قبر میں پھر بھی بندہ رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ میری بات پہ کسی کو یقین نہیں ہے تو جوانوں جا کے اپنے بڑوں کی قبر کھودو، تمہیں بندہ مل گیا جو مرضی ہے مجھے کہہ دے۔ میں ایسے تھوڑی کہہ رہا ہوں، ایسے ہی نہیں کہہ رہا، بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اصحاب رسول کے دشمن کا چہرہ سلامت رہ ہی نہیں سکتا، یہ معمولی لوگ ہیں۔ حضور کے بعد کسی نبی کی ضرورت بھائی، حضور کے بعد کسی نبی کی ضرورت، حضور آخری نبی ہے، کوئی اور نبی آ سکتا، ہو سکتا، رہ سکتا، آنے کی ضرورت ہی۔ پوچھنے والا مجھ سے پوچھے گا آدم علیہ السلام کے بعد ضرورت ہے، نوح علیہ السلام کے بعد ضرورت ہے، یحییٰ علیہ السلام کے بعد ضرورت ہے، داؤد علیہ السلام کے بعد ضرورت ہے، ایوب علیہ السلام کے بعد ضرورت ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ضرورت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ضرورت ہے، بھائی حضور کے بعد ضرورت کیوں نہیں؟ ایک مثال میں نے دی کہ ان سب کے آنے کے بعد جب گئے تو ان کا دین باقی، لیکن حضور کے جانے کے 1400 سال گزر گئے، کوئی چیز مٹی ہے؟ آپ کو دین سمجھنے میں، پڑھنے میں، پرکھنے میں، لینے میں اور دینے میں اور سننے میں اور سمجھانے میں، وضو کرنے میں، تیمم کرنے میں، نماز پڑھنے میں، جنازہ پڑھنے میں، عقیدہ سمجھنے میں، قرآن سمجھنے میں، مسئلہ سمجھنے میں، آیاتیں سمجھنے میں، علم پڑھنے میں کوئی دقت ہے یا مل جاتا ہے؟ بغیر دقت کے مل رہا ہے۔ علماء ہیں، صلحاء ہیں، قرآن ہیں، فقہاء ہیں، ولی ہیں، کتب ہیں، قاری ہیں، حافظ ہیں، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، مکتب ہے یا نہیں ہے؟ حضور تو 23 سال کے بعد دنیا سے چلے گئے تھے، جو باقی ہیں یہ کیسے ہیں؟
بھائی بدی کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پہلے کیوں تھی سن؟ توجہ میری طرف کرو، محبت کے جملہ تمہاری نظر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے نبی آئے اور چلے گئے، ان کے نبیوں کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، اس کے بعد کوئی اور نبی کیوں نہیں آتا؟ توجہ میری طرف کرو، دل کی کھڑکیاں کھولو، جملہ محبت میں کہہ رہا ہوں۔ ان نبیوں کے ساتھیوں میں کوئی ابو بکر نہیں تھا، عمر نہیں تھا، عثمان نہیں تھا، علی نہیں تھا، طلحہ نہیں تھا، زبیر نہیں تھا، حسن نہیں تھا، حسین نہیں تھا، بلال نہیں تھا، خباب نہیں تھا، خبیب نہیں تھا، معاویہ نہیں تھا، ابو سفیان نہیں تھا، عائشہ نہیں تھی، حفصہ نہیں تھی، خدیجہ نہیں تھی، فاطمہ نہیں تھی، جویریہ نہیں تھی، مارا نہیں تھی، جی ہاں ان میں یہ نہیں تھے۔ اب ضرورت باقی ہی نہیں رہی، کیوں نہیں رہی؟ یہاں ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، سعد ہے، بلال ہے، خباب ہے، خبیب ہے، صحابہ ہے، اہل بیت ہے، یہاں گھرانہ بھی موجود ہے، یارانہ بھی موجود ہے۔ اس لیے آج سنی دنیا میں آذان بھی موجود ہے اور کلمہ بھی موجود ہے۔ پیارے نبی کے پیارے صحابہ، 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 پیارے نبی کے پیارے صحابہ۔ توجہ ہے، بات سمجھ میں آئی؟ جو آخری نبی مانتا ہے، جو آخری نبی مانتا ہے وہ نبی کی عظمتوں میں ہر چیز مانتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر چیز کیا کرتا ہے؟ مانتا ہے، ضرورت باقی، اس لیے کہ دین تو پہنچا ہوا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ پہنچایا کس نے؟ پھیلایا کس نے؟ لیا کس نے؟ پہلے پہل پڑھا کس نے؟ سب سے پہلے سنا کس نے؟ نبی کو دیکھا کس نے؟ تائید کس نے کی؟ تصدیق کس نے کی؟ حمایت کس نے کی؟ ساتھ کون چل پڑے؟ نمازی کون بنے؟ غازی کون بنے؟ شہید کون ہوئے؟ تلواریں کس نے اٹھائی؟ میدان میں کون آئے؟ محافظ کون بنے؟ نگہبان کون بنے؟ ساتھی کون بنے؟ رفیق کون بنے؟ ساتھ کون چلے؟ محبوب کون بنے؟ سسر کون بنے؟ داماد کون بنے؟ اذانیں کس نے دی؟ تلاوت کس نے کی؟ قرآن کس نے لکھا؟ قرآن کس نے پڑھا؟ قرآن کون لے کر چلا؟ قرآن کس نے اٹھایا؟ شریعت کس نے سمجھی؟ سنت کس نے سمجھی؟ طبیعت کس نے سمجھی؟ عادت کس نے سمجھی؟ ساتھی کون بنے؟ رفیق کون بنے؟ مجاہد کون بنے؟ میدان میں کون اترے؟ لڑائی کس نے کی؟ جہاد کس نے کیا؟ جانیں کس نے دی؟ قربانیاں کس نے دی؟ وجود کس نے دیے؟ بچے کس نے دیے؟ بیویاں کس نے دی؟ گھر کس نے دیا؟ خاندان کس نے دیا؟ قوم کس نے دی؟ قبیلہ کس نے دیا؟ سختی کس نے برداشت کی؟ شدت کس نے برداشت کی؟ تنگی کس نے برداشت کی؟ فاتح کون بنے؟ حاکم کون بنے؟ حکمران کون بنے؟ مسلح پہ کون آئے؟ راستے میں کون آئے؟ میدانوں میں کون چڑھے؟ پہاڑوں میں کون چڑھے؟ بازاروں میں کون آئے؟ سمندروں میں کون آئے؟ دریا میں کون آئے؟ قسطنطنیہ کون گئے؟ کابل کون گئے؟ قندھار کون گئے؟ پشاور کون گئے؟ پوری دنیا میں کون پھیلے؟ کون پھیلے؟ کون پھیلے؟ صحابہ 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 صحابہ
صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ. سمجھ آ گئی بات؟ ختم نبوت کے محافظ صحابہ، سپاہی صحابہ، اس بقا کی جنگ لڑنے والے، ختم نبوت کی سب سے پہلی جنگ لڑنے والے، ختم نبوت پر کام کرنے والوں تمہیں لاکھوں سلام ہے. ختم نبوت پر کام کرنے والوں، مجھ جیسے کروڑوں لوگ تمہاری جوتیوں پہ قربان ہیں. تم ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان میں نکلے ہوئے ہو. میں منبر پر بیٹھ کر رب کی قسم دل کی گہرائیوں سے تمہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ تم نے ختم نبوت کے لیے سر پر کفن باندھا ہوا ہے. مجھ جیسے کروڑوں لوگ ختم نبوت پہ نہیں، ان کی محافظین کی جوتیوں پہ بھی قربان ہے. یہ بڑا عنوان ہے، یہ بہت بڑا عنوان ہے. میں کام کرنے والے کی جوتیوں پہ قربان ہونا سعادت سمجھتا ہوں. بے ادبی معاف، گستاخی معاف، بہت معذرت کے ساتھ. بے ادبی کے طور پہ نہیں کہہ رہا، گستاخی کے طور پہ نہیں کہہ رہا. ادب سے ایک طالب العلم ہونے کی حیثیت سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا جواب دے دیجئے گا. گالیاں مت دیجئے. چھوٹے لوگوں سے کہتا ہوں برا بلا مت کہیے، میری بات کو کسی غلط مطلب میں مت لے جائیے. خدا نہ خواستہ کہیں مجھے اکابر کا گستاخ مت کہہ دینا، میں اس گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ایک سوال دہرانا چاہتا ہوں. ایک طبقہ اٹھ کر کہتا ہے کہ فلاں شخصیت کی جو عظمت ہے وہ نبیوں سے زیادہ ہے. ایک طبقہ امامت کا عقیدہ لے کر آتا ہے اور کہتا ہے ائمہ کا درجہ انبیاء سے زیادہ ہے. سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی ختم نبوت پر وار ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی ختم نبوت پر ضرب ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی اٹھ کر ابو بکر صدیق کی خلافت کو غلط کہتا ہے، ایک آدمی اٹھ کر حضور علیہ السلام کے صحابہ کے ایمان کی نفی کرتا ہے. یہ بھی حضور کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے سوائے تین کے باقی سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے. یہ بھی حضور کے شان میں گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، ہاتھ جوڑ کر سوال کرنا چاہتا ہوں. ختم نبوت میں کام کرنے والوں، تمہاری جوتیاں میرے گلے کا تاج ہے، تمہارے پاؤں کی خاک میری آنکھ کا سرما ہے. بہت ڈرتے ہوئے تم سے یہ سوال کر رہا ہوں، بتاؤ یہ بھی منکر ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی غلط ہے یا نہیں ہے؟ جو اللہ کے نبیوں کے بعد کسی اور کا درجہ نبیوں سے زیادہ بتائے وہ منکر ہے یا نہیں ہے؟ پھر جس نے سینے پر ہاتھ پھیر کر کہا تھا کہ حضرت علی کا درجہ انبیاء سے زیادہ ہے، اس نے بھی ختم نبوت پر وار کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ مسئلہ مجھے سمجھا دینا. اور اگر آپ یہ کہو گے یہ وار کیا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کے لیے دو جملے کیا آپ کے پاس نہیں ہیں کہ آپ یوں بھی کہہ دیں کہ یہ عقیدہ رکھنے والا ختم نبوت کا منکر ہے، رسولوں کا گستاخ ہے. یہ عقیدہ رکھنے والا نبی کے بعد معصوم ماننے والا، معصوموں کا درجہ انبیاء سے بڑھانے والا، یہ بھی ختم نبوت پر وار کر رہا نہیں کر رہا؟ اگر کر رہا ہے تو گستاخی صحابہ پہ لب کھلنے چاہیے یا نہیں کھلنے چاہیے؟ اعتراض نہیں کر رہا، تشفی کے لیے سوال کر رہا ہوں. اجتماع کے اندر کیا یہ سوال بنتا نہیں ہے کہ گستاخ صحابہ کو لگام دی جائے؟ کیا یہ بنتا نہیں ہے کہ صحابہ کی عزت اور ناموس پر قانون بنایا جائے؟ کیا یہ بنتا نہیں ہے کہ حضور کے ختم نبوت پر وار ہے اور کسی نے باہر سے نہیں کیا، ہمارے ملک میں کیا ہے؟ اور پھر یہ سارے گستاخ ایک ساتھ جمع ہوئے اور انہوں نے جمع ہو کر وہاں وہی الفاظ دہرائے اور سب گستاخوں کو جمع کر کے ان گستاخوں کی تائید کی ہے جو ان کی تائید کرے. کیا یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اس کے خلاف بھی دو جملے بنتے ہیں نہیں بنتے؟ معذرت کے ساتھ میری بات کو غلط نہ لینا، میرے دل کا درد تھا، میرے دل کی کڑن تھی، مجھے غم تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں ایسا نہ کہا جائے، ہمیں بھی کہہ دو، ہم کیوں دکھ سہیں؟
ہم کیوں تکلیفیں سہیں، ہم کیوں لوگوں کے جنازے اٹھائیں، کیوں تکلیفوں میں رہیں، ہم تمہارا نام دے کر بیٹھ جائیں گے۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو یہ دین کی خدمت ہے، تم سمجھتے ہو یہ ختم نبوت کا تحفظ ہے، تم چاہتے ہو سمجھتے ہو کہ سب سے پہلے نبوت کا پہرا اٹھا کر نبوت ختم نبوت کو اپنے قدموں پہ اٹھا کر جانے والا ابو بکر ہے، سب سے پہلے نبوت کا کلمہ پڑھنے والا ابو بکر ہے، سب سے پہلے ختم نبوت کا محافظ بن کے منکرین ختم نبوت سے لڑائی لڑنے والا ابو بکر ہے، پھر اس کے تحفظ کے لیے ہمیں میدان میں آنا ہوگا۔ اور یہ مسئلہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ کسی ایک فرقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ کیا سب مل کر اس پر آواز اٹھاؤ گے؟ ختم نبوت کا تحفظ کرو گے؟ صحابہ کا دفاع کرو گے؟ صحابہ کی مدح کرو گے؟ دفاع صحابہ میں ساتھ چلو گے؟ مدح صحابہ میں ساتھ چلو گے؟ سچ کہہ رہے ہو؟ صحیح کہہ رہے ہو؟ حقیقت میں کہہ رہے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قبلہ کی طرف آپ کا منہ ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر خدا کے لیے بتاؤ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ صحابہ نے۔ کس نے پڑھا؟ ایمانداری سے بتاؤ، اسے کس نے لکھا؟ اسے کس نے پہنچایا؟ اسے پڑھ کر کون مسلمان ہوئے؟ کون مومن بنے؟ ان نے پڑھا سب سے پہلے، تب آج آپ کے پاس ہے۔ اگر انہوں نے نہ پڑھا ہوتا تو آج ہمارے پاس کہاں سے آتا؟ ہم انہیں مانتے ہیں اس لیے ہمارے پاس اصلی ہے، جو انہیں نہیں مانتے ان کے پاس نقلی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سب کو آ رہی ہے؟ سب سے پہلے کس نے پڑھا؟ ہم یہ کلمہ پڑھ کے آج یہ عہد کرتے ہیں ہم صحابہ کی مدح بھی کریں گے اور دفاع بھی کریں گے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہاتھ کھڑے، توجہ، صبر، ابھی صبر۔ جس نے کلمہ پڑھا ہاتھ کھڑے کریں۔ دفاع کریں گے، مدح کریں گے، تعریف کریں گے، چوکوں چوراہوں پہ لکھیں گے، بچوں کے نام رکھیں گے، گھر میں اس کو ہم کریں گے۔ سب کا وعدہ ہے، سب کے ہاتھ کھڑے، سب نے کھڑے کیے، سب یہ عزم کر رہے ہیں، کوئی رہا تو نہیں ہے؟ نیچے کر لو۔ مبارک ہو، آپ سب کو مبارک ہو۔ کس بات کی؟ سب کو مبارک ہو۔ کس بات کی؟ صحابہ کی غلامی کی۔ سب کو مبارک ہو۔ آپ سب آج عشاء کے وقت 9 اکتوبر بعد نماز عشاء 63 ٹون مسجد میں بیٹھ کر کلمہ پڑھ کے ہاتھ کھڑا کر کے آپ نے عزم کیا اور آپ سارے جماعت میں شامل ہو گئے۔ اب وہ ہاتھ کھڑا کریں جو شامل ہوئے۔ کلمہ تو سب نے پڑھا تھا نا؟ اچھا، کوئی آدمی کہے گا میں نہیں پڑھا، جس نے پڑھا وہ بھی، جس نے سنا وہ بھی، جس کو آتا ہے وہ بھی۔ اب تو کوئی نہیں بچا، سب کیا ہو گئے ہو؟ صحابہ کے سپاہی بن گئے ہو، صحابہ کے غلام بن گئے ہو۔ اور خدا کی قسم اس دور میں ہم کسی بابے، بیبی، بوبو کے غلام نہیں بنے، ہم اس دور میں بھی بنے ہیں تو نبی کے یاروں کے غلام بنے، بن گئے ہو۔ جماعت کے ساتھیوں سے رابطہ کرنا، آپ کے پاس جو ہے آپ اس کے پاس جانا، ایک طاقت اور قوت بن جانا۔ ہم نے یہ عزم کیا ہوا ہے ہم صحابہ کی گستاخی اس ملک میں چلنے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کے یہاں جتنے جلسے ہو رہے ہیں ان سب جلسوں کو کامیاب کریں۔ ربیع الاول کے ان تمام جلسوں میں سین سازی کی جائے گی، آپ کو سمجھایا جائے گا اور پاکستان میں تحفظ ناموس صحابہ کا قانون بنانے کی بات کی جائے گی۔ ختم نبوت کے قانون کو چھیڑنے والوں کو جواب دیا جائے گا اور
اہل بیت اطہار کی گستاخی کرنے والوں کے لیے قانون بنانے کی بات ہوگی، ایف آئی آر جن پر کٹی ان کی گرفتاری کی بات ہوگی، جن پر ہوئی نہیں ہوئی ان پر ایف آئی آر کروائی جائے گی، اور جو گرفتار نہیں ہوئے ان کے لیے کوشش کی جائے گی، اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا پھر احتجاج ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اتنا بڑا اجتماع کراچی میں کریں گے کہ وہ کراچی کی تاریخ نے ایسا منظر اس سے پہلے دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ تیاری کرو گے؟ سب تیاری کرو گے؟ بھرپور تیاری کرو گے؟ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک